غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف ہے یہاں سے آغاز کیجئے تاکہ خاص طور پہ ینگ جنریشن کو پتہ چلے کہ صاحب غازی صاحب شخصیت کیا. اور دوسرا یہ کہ تحفظ ناموس رسالت یہ ایک سلوگن ہے, ایک نعرہ ہے اور ہماری ایمان کا حصہ, یہ ہے کیا, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. امت مسلمہ نے ناموس رسالت سے متعلق کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. دور صحابہ بلکہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ہر دور میں جب کبھی ناموس رسالت پر کوئی آنچ لانے کی کوشش کی گئی, اس امت میں ہر سطح پر قربانی دی. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ پورا نظام اسلام ناموس رسالت میں مضمر ہے. ایون کہ قیام پاکستان اور پاکستان کا سارا نظام, یہ ریاست, یہ ناموس رسالت کے تصدق سے ہی قائم ہے. اور اس کا قیام اگر دائمی طور پر رہ سکتا ہے تو وہ ناموس رسالت کی محافظت سے ہی رہ سکتا ہے. دیکھیے, میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں. ریاست چلتی ہے ایک نظام پر, اور وہ نظام متعین کرتا ہے آئین اور قانون. ہمارا اسلامی سوسائٹی کا جو آئین اور قانون ہے, یعنی انسانوں کے اور رہنے والوں کے رعایا کے جتنے حقوق ہیں, یہ متعین کیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست پاکستان ایک مسلم سوسائٹی میں رہنے والوں کے وہ حقوق جو رسول اللہ نے متعین کیے گئے وہ تو دیے جائیں, لیکن جس نے حقوق دیے ہیں اس کا حق نہ قائم رہے. اس لیے اگر رسول اللہ کا حق قائم نہیں رہتا, آپ کی عزت کا, آبرو کا, آپ کی نسبت کا, آپ کی عظمت و شان کا, تو پھر ریاستیں بھی قائم نہیں رہ سکتی. جتنے دنیا میں جتنے حقوق ہیں انہی کی وجہ سے تو ہیں, انہی کے. اور دوسری بات, میں غازی صاحب کا تعارف کرانے سے پہلے یہ عرض کر دوں, ریاست پاکستان یہ دراصل وجود میں آئی ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی سے ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کے اس بڑے اقدام اور آپ کی قربانی سے جو اس وقت کے حالات تھے گراؤنڈ میں, وہ حالات اور اس کے مد و جزر کو دیکھ کر ہی علامہ اقبال نے 1929 میں غازی صاحب کی شہادت ہوتی ہے, تو 1930 میں خطبہ الہ آباد میں تصور پاکستان. واہ 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 واہ. تو وہ جو حالات کا اتار چڑھاؤ اور ہندوؤں کا تعصب اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے برِ صغیر کی حالت, تو لازم ہو چکا تھا کہ ہمیں پاکستان ہو جس میں مسلمان ایک علیحدہ دینی تشخص کے ساتھ, دینی اقدار اور روایات کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے علاقے سے تعلق تھا, کوچہ چابک سواراں جس کا موجودہ نام محلہ سرفروشان ہے. 3 دسمبر 1908 کو آپ کی ولادت ہوتی ہے, 1929 کی شہادت ہے, 21 سال عمر. 21 سال عمر. سادہ سے نوجوان تھے, لیکن عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے. کیسے مالا مال تھے؟ آپ کے والد گرامی مرتبت فرنیچر ساز تھے. آپ نے بھی ابتدائی تعلیم مسجد اور مدرسہ میں حاصل کر کے اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی. بڑا ہی بن گئے آپ بھی. بڑا ہی بن گئے, بالکل ٹھیک ہے. اور لکڑی کا کام ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب یہ دور گزرتا گیا, آپ سادہ زندگی ایک عام مسلمان کی طرح گزارتے رہے, لیکن آپ کا سب سے بڑا تعارف آپ کی وہ قربانی ہے, آپ کا وہ ولولہ اور جذبہ ہے جو آپ نے راجپال کو قتل کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا, اور اس جذبے کو امت مسلمہ کے خون میں انڈھیل دیا. اچھا ایک بات ذرا مجھے صاحب بتائیے, بات چونکہ چلی ہے تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ کا کامنٹ اس پہ آ جائے. مطلب وہاں جید علماء کرام موجود ہیں, جید علماء کرام جو تحریک پاکستان میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جی. مطلب آپ دیکھیں نا, اگر میں غلط نہیں تو پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ جو ہیں ان جیسی شخصیات بھی موجود ہیں, دیگر بڑی بڑی قداور شخصیات موجود ہیں. لیکن کام اللہ نے کس سے لیا؟ اللہ جس سے چاہے. یہ دیکھیں ناموس رسالت کی محافظت. سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جیل میں گئے میاں والی میں,
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دل میں میرے بھی تھا کہ مجھے موقع میسر آئے تو میں یہ کر دوں، لیکن اللہ نے کام آپ سے لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سعادت آپ کے حصے میں، تو اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ جو علامہ اقبال کا قول آپ نے سنایا کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، تو وہ ترخانوں کے منڈے سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا ہے وہ امت مسلمہ کے تمام مصلحت پسندوں کے لیے خصوصی طور پر ایک تنبیہ تھی کہ مصلحت پسندی سے نکلو، یہ رزاق اللہ ہے، تمہاری عزتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تمہارا قیام اور تمہاری ترقی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو مصلحت پسندی سے نکل کر غیرت ایمانی کے ساتھ فیصلے کرنا سیکھو، تم تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ، جیسے غازی صاحب ہو گئے۔